الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، مدنی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مکے سے مدینے میں جو ہوا، ہجرت کے بعد کا جو واقعہ ہے وہی چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا ہجرت کا پہلا سال اور زندگی کا 54واں سال مدینے کا پہلا سال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں تھے، اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اس آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ آیت نازل کی، قباء کے لوگوں کی تعریف کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا خصوصیت ہے آپ لوگوں کی کہ اللہ رب العزت نے آپ کی صفائی ستھرائی کے بارے میں باقاعدہ قرآن میں آپ کی تعریف کی، کہ کچھ لوگ قباء میں ایسے بھی ہیں کہ جو بڑے نفاست پسند آدمی، جو بڑے صفائی ستھرائی والے آدمی، جو بڑے پاکی اور طہارت والے آدمی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، صفائی ستھرائی کو، پاکی کو بہت پسند کرتے ہو لوگ، بہت اچھے سے صفائی ستھرائی اختیار کرتے۔ تو وہ کون سا عمل ہے آپ لوگوں کا، ذرا بتائیں کہ اللہ کو آپ کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اہل قباء نے کہا کہ اللہ کے رسول، جو عمل ہمیں شریعت نے دیا ہے ہم تو وہی کرتے ہیں، کوئی بہت زیادہ عمل تو ہماری نظر میں ایسا نہیں ہے، البتہ ہاں ایک عمل ہے مجھ کو لگتا ہے کہ شاید اللہ رب العزت کو ہماری وہ ادا بہت پسند آئی۔ جو کون سا عمل ہے کہ شریعت نے پاکی صفائی ستھرائی کا جو طریقہ بتایا ہے، ایک آدمی پیشاب کر لے، پانی سے دھل لے، عضو کو، نجاست ختم، ناپاکی ختم، پاک صاف آدمی ہو گیا۔ آدمی پاخانہ کرے، گندگی کو دھل لے، نجاست ختم، ناپاکی ختم، پاک صاف آدمی ہو گیا۔ غسل جنابت واجب ہو گیا، گندگی دور کرے، دھل لے نجاست کو اور پورا بدن دھل لے، نہا لے، پاک صاف آدمی ہو گیا۔ اللہ کے رسول ہم لوگ ایسا کرتے ہیں اور یہی ہمیں اسلام نے بتایا ہے۔ البتہ ہم لوگ جب پیشاب کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، تو ایک عمل اور کرتے ہیں۔ کہ کیا عمل کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول ہم لوگ جب بھی پیشاب کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، تو پانی سے بعد میں دھوتے ہیں، اس سے پہلے ہم لوگ مٹی سے نجاست کو صاف کرتے ہیں۔ پیشاب کیے، مٹی کا ڈھیلا لیے، عضو کو لگایا، شرمگاہ کو لگایا،
اور لگا کر کے تھوڑا 2-4 قدم ادھر ادھر چلے، اٹھے بیٹھے، تاکہ پیشاب کا جو قطرہ کہیں نالی میں نس میں پھنسا ہوا ہے وہ گر جائے۔ ایسا کرنے کے بعد جب مکمل اطمینان ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ پانی سے دھلتے ہیں۔ پیشاب کے بعد ایسا کرنا اسی لیے شریعت نے سنت قرار دیا۔ پاخانہ کے بعد ایسا کرنا، 3 ڈھیلے سے صاف کرنا، سنت قرار دیا۔ تو اللہ کے رسول پاکی اور صفائی میں یہ ایک عمل ہم لوگ کہ پہلے مٹی سے اس کو صاف کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، پھر پانی سے دھلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا بالکل یہی وہ عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند آیا، کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو صفائی ستھرائی میں بہت حد تک کوشش کرتے ہیں، بہت اچھے سے ایک دم اطمینان کے ساتھ، مکمل اطمینان ہو جائے پھر جا کر کے چھوڑتے ہیں۔ اس زمانے میں تو ایسا ممکن ہی نہیں، لیکن پکا بنا بنایا ٹائلز لگی ہوئی استنجا خانے ہیں، یہاں پہ کہاں مٹی کا ڈھیلا ملے گا۔ لیکن ڈھیلے کا جو بدل ہے، ٹیشو پیپر، ٹوائلٹ پیپر، کہیں کہیں ٹوائلٹ میں رکھا رہتا ہے، تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ بھائی کتاب جو ہوتی ہے، ورق، کاغذ جو ہوتا ہے یہ آلۂ علم ہے، اور آلۂ علم قلم ہو، دوات ہو، کاغذ ہو، تو جس طرح علم کا احترام کیا جاتا ہے، احترام ضروری ہے، اسی طرح آلۂ علم کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ لہذا ٹیشو پیپر سے استنجا صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان کی بات جب علماء تک پہنچی، مفتیان تک پہنچی، دارالافتاء تک پہنچی، تو انہوں نے اس کا تجزیہ کیا، انہوں نے اس پر غور و فکر کیا، پتہ لگایا، تحقیق کیا، تو پتہ یہ چلا کہ ٹیشو پیپر یہ آلۂ علم نہیں ہے۔ جس پر لکھا جائے، جس کو پڑھا جائے، ٹیشو پیپر ایسا نہیں ہے۔ ٹیشو پیپر کو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس سے ہاتھ وغیرہ صاف کیا جائے، وہ پوچھنے کے لیے ہی، گندگی صاف کرنے کے لیے ہی بنایا جاتا ہے، اس کو لکھنے پڑھنے کے لیے نہیں بنایا جاتا۔ لہٰذا جب آلۂ علم وہ ہے ہی نہیں تو پھر وہ اعتراض خود ہی ختم ہو جائے گا کہ اس کا احترام کیا جائے۔ اس دور میں اگر کوئی اس طرح کرے کہ ٹیشو پیپر سے 2-4 قدم لے کر کے چلے آگے پیچھے، کھانسے، اٹھے بیٹھے استنجا خانے میں ہی، مکمل اطمینان ہو جائے کہ اب ہاں استنجے کے قطرے نہیں آئیں گے، پھر اس کے بعد دھو لے، تو یہ طریقہ آج بھی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا کے اندر کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت کو جیسے ان کا عمل پسند تھا، ایسے آج کا بھی جو آدمی اس طرح خوب اچھی سی نجاست کو ختم کرے اور اچھا طریقہ صفائی ستھرائی کا اختیار کرے تو اللہ کو بہت محبوب ہوگا وہ بندہ۔ ایسا لوگ نہیں کرتے، اور جو نہیں کرتے تو کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ چونکہ آدمی پیشاب کیا، کھڑا ہو گیا تھوڑا سا دھل کر کے، چونکہ نالی ٹیڑھی میڑھی بھی رہتی ہے، بڑی بھی رہتی ہے، استنجے کے قطرے آنے میں تھوڑا دیر لگ جاتا ہے، بعد میں بھی استنجے کا قطرہ آ جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا مسئلہ ہے، آدمی ناپاک ہو جاتا ہے۔ استنجا کا جو عضو ہے، جو اس کا سوراخ ہے، شریعت میں یہ آیا مسئلہ کہ گندگی اگر 1 درہم سے کم ہو، آدمی بھول کر کے اس طرح نماز پڑھ لے، کچھ بھی کر لے تو چل جائے گا، لیکن جان بوجھ کر کے ایسا کرنا ناجائز بھی ہے، نہ وضو ہوگا، نہ پاک ہوگا، بلکہ ناپاک ہوگا، وہ نماز بھی نہیں ہوگی۔ 1 درہم 5.94 یعنی 6 سینٹی میٹر،
چوڑائی، اتنی چوڑائی اگر ہے یا اس سے زیادہ ہے ناپاکی کی، تو پھر نہ وضو ہوگا نہ نماز ہوگی، بلکہ وہ آدمی ناپاک مانا جائے گا۔ ہاں اس سے کم ہے، تھوڑا بہت کہیں لگ گیا، نماز پڑھ لیا، تو شریعت یہ کہے گی کہ چلو بھول کے ایسا کر لیے چل جائے گا، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر کے ایسا کرنا بالکل غلط۔ جو لوگ پیشاب کے قطروں کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، ان کے کپڑوں میں پیشاب، گندگی، ناپاکی لگی رہتی، یا وہ خود سراپا ناپاک ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن پر شیاطین کو پوری قدرت حاصل ہوتی ہے، پوری دسترس حاصل ہوتی ہے۔ شیاطین ان کو ہر طریقے سے حیران اور پریشان کرتے رہتے ہیں، خود ناپاک رہیں گے یا ناپاکی کا صحیح سے خیال نہیں کریں گے کہ پاک صاف رہیں، اور طرح طرح کے ان کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی، تو بھئی ان سے دعا کراؤ، ان سے دعا کراؤ۔ سب دعا کا ایک ہی حل ہے کہ خوب اچھے سے پاکی اور صفائی کا خیال رکھو۔ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے والا آدمی، شریعت میں آیا ہے کہ عذاب قبر اس سے بہت زبردست طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو دفن کر کے آئے لوگ، جیسے ہی دفن کیے فوراً عذاب قبر چالو ہو گیا، واقعات لکھا ہے کتابوں میں۔ آ کے اس کے گھر والوں سے پوچھے کہ بھئی یہ کیا عمل کرتا تھا کہ ابھی ہم لوگ ہٹے بھی نہیں کہ فوراً عذاب قبر چالو؟ تو اس کے گھر والوں نے بتایا کہ بہت زیادہ غلط کام تو نہیں کرتا تھا، لیکن ایک عمل تھا کہ یہ پاکی صفائی میں تھوڑا محنت کم کرتا تھا، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ صفائی تو کرتا تھا، اختیار تو کرتا تھا، استنجا تو کرتا تھا، لیکن پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ بس یہی وہ عمل ہے جس سے عذاب قبر فوراً آ کر کے اس کو پکڑ لیا۔ تو دنیا میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، نحوستیں ہوتی ہیں، شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں، آدمی حیران و پریشان اس میں سرگرداں رہتا ہے، اس سے انتہائی بچنے کی ضرورت ہے۔ صفائی ستھرائی اللہ کے رسول کا محبوب عمل ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ پاک صاف اور صفائی ستھرا اچھائی کے ساتھ، خوب مبالغے کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول جب مدینے پہنچے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے یہاں قیام ہوا اور 6 مہینے تک قیام رہا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول مدینہ پہنچے تو مدینے کے حالات کو بغور جائزہ لیا۔ تھوڑی دور پہ یہود آباد تھے، اور جیسے ہر زمانے میں ہوتا ہے کہ یہودین سرمایہ داری پر قابض ہوتے ہیں، اس دور میں بھی ایسے تھا۔ آج بھی یہود کی نسل ہی پورے سرمایہ داری پر قابض ہے۔ عالمی مارکیٹ جو ہے تو تجارت کی جو بھی سبیلیں ہیں سب پر یہود ہی قابض ہیں، وہ جیسے چاہیں اسٹاک مارکیٹ کو گھماتے رہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، مین سورسز جو تھے اس پر یہود قابض تھے۔ بنو اوس اور خزرج جو کچھ مسلمان ہو گئے تھے، زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے، نہیں مسلمان ہوئے تھے تب بھی، اور مسلمان ہو گئے تھے تب بھی ان کو آپس میں لڑاتے تھے، اور ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے آتے بھی تھے، کچھ لیتے بھی تھے، اور ہتھیار بھی سپلائی انہی کو کرتے تھے کہ تم دونوں آپس میں لڑتے رہو۔ اللہ کے رسول پہنچے تو سب سے پہلے اوس خزرج اور یہودیوں کے جو قبیلے تھے دونوں میں درمیان مصالحت کرائی، سب سے پہلا کام یہ کیا۔ آج کے بعد کوئی نہیں لڑے گا، اور باقاعدہ انہوں نے شکیں بنائی، اصول اور ضوابط بنائے کہ آج کے بعد سب کے مساوانہ حقوق ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ یہودیوں کے زیادہ حقوق ہوں گے اور مسلمانوں کے کم حقوق ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک یہودی مارا جائے تو اس کے مقابلے میں 100 مسلمان مارے جائیں۔ اسرائیل اور فلسطین میں آج بھی اسرائیلی اسی پر قائم ہیں۔ ایک اسرائیلی اگر مارا جاتا ہے تو وہاں کی عدالتیں یہ فیصلہ کرتی تھیں کہ فلسطینیوں کے کم سے کم 100 آدمی کو پھانسی دی جائے۔ ان کا پرانا نظریہ ہے، اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا۔ اللہ کے رسول نے باقاعدہ سب انسانی بنیادوں پر باقاعدہ مساوانہ حقوق قائم کیے، مصالحت کرائی، سب سے پہلا کام۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کرائی، بھائی چارہ قائم کرایا،
اور تیسرا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی۔ سب سے پہلے مسجد نبوی 100 بائی 100 گز کے حساب سے، فٹ کے حساب سے 10,000 تقریباً اسکوائر فٹ پر اللہ کے رسول نے قائم کرایا۔ کچی اینٹیں بنوائیں، پھر اس کو گارے سے کھڑا کرایا، کھجور کے تنوں کا ستون قائم کیا، پلر قائم کیا، اور اوپر کھجور کی پتیاں اور کھجور کی جو چھالیں تھیں اس سے چھت بنائے، اور 10,000 اسکوائر فٹ میں تقریباً مسجد نبوی بن گئی۔ مسجد کے مشرقی حصے میں ازواج مطہرات کے حجرے قائم کرائے۔ صرف 2 ہی زوجہ اس وقت تھی، ایک سودا بنت زمعہ اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول ہجرت کر کے جیسے ہی مدینہ آئے، پہلے ہی ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ ایک حجرہ حضرت عائشہ کا اور ایک حجرہ حضرت سودا بنت زمعہ کا، مسجد کے مشرقی حصے میں، چونکہ مسجد نبوی کا قبلہ دکن طرف ہے، اس لیے مشرق کی طرف میں یہ سارے حجرے بنے۔ حضرت عائشہ کا حجرہ آج بھی باقی ہے، جس میں اللہ کے رسول کا روضہ اقدس ہے۔ اسی کے بغل میں حضرت سودا بنت زمعہ کا بھی تھا، اور بعد میں جیسے ازواج مطہرات بڑھتی گئیں، عقد ہوتے گئے، ان کے بغل میں مسجد نبوی کے سمت میں ان سارے ازواج مطہرات کے حجرے بنتے چلے گئے، 8-9 جو بھی تھیں۔ اللہ کے رسول کی بیٹیاں، ان کا بھی ایک گھر اللہ کے رسول نے اسی سمت میں بنوایا تھا۔ اس وقت کی تعمیر تھی، مسجد نبوی بن کر کے تیار ہوئی۔ مسجد نبوی ہی وہ جگہ تھی، اسلام کے اندر لکھا ہے شراح حدیث نے، مفسرین نے، کہ مسجد ہی اللہ کے رسول کے دور میں وہ جگہ تھی کہ جہاں سے بیٹھ کر ہر طرح کے فیصلے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، دینی ہو، ملی ہو، سماجی ہو، رفاہی ہو۔ جہاد 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا، جہادی بھی ساری چیزیں اللہ کے رسول اسی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے، وہی کہہ لیجئے کہ اسلام کا آفس تھا، وہیں سے سرایا بھیجے جاتے تھے، فوجیں بھیجی جاتی تھی، سپہ سالار بنائے جاتے تھے، اور وہی مسجد نبوی کے میدان میں، پاس میں بہت بڑا میدان، وہاں سے جنت البقیع کے بیچ میں آج بھی ہے، پیچھے بھی ہے، فوجی مشقیں کرائی جاتی تھی، سارے کام مسجد نبوی میں کرائے جاتے تھے، اور یہ عمل حضرت علی کے خلیفہ بننے تک باقی تھا۔ تو مسجد نبوی کی یہ تعمیر کا واقعہ اس وقت ہوا، بعد میں ترتیبیں بدلتی رہیں، آگے پیچھے توسیع ہوتی رہی وغیرہ ذالک۔ اس وقت ایک کام سن 1 ہجری میں اور ہوا، اذان کی ابتدا ہوئی، مسجد تو بن کے تیار ہو گئی، نماز بھی اللہ کے رسول جب نبی بنائے گئے 2 نماز فرض تھی، ایک فجر کی اور ایک عصر کی، لیکن جب معراج سے واپس آئے تو 5 نماز فرض تھی، نماز پڑھتے رہے لوگ۔ مسجد نبوی پہلی مسجد کہہ لیجئے کہ جو اطراف میں بنی، قباء میں مسجد بنی تھی، لیکن اللہ کے رسول زیادہ سے زیادہ 2-4 دن وہاں تھے، بس بنیاد ڈالی گئی، بنائی جا رہی تھی، مدینے چلے گئے۔ مدینے میں جا کر کے مکمل مسجد جو بنی، سب سے پہلی مسجد تھی، لوگوں کو بلایا کیسے جائے نماز کے لیے؟ اس وقت کے لوگوں نے جب اپنے آس پاس کے علاقے پر نظر دوڑائی تو کسی نے مشورہ دیا کہ مشرکین جو ہیں وہ آگ جلاتے ہیں، آگ جلا دیا جائے، دھواں سلگا دیا جائے، لوگ دیکھ کر کے آ جائیں، بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ بولے کہ نصارہ جو ہیں، عیسائی لوگ، یہ ناقوس بجاتے ہیں، اس کی آواز سے لوگ آ جاتے ہیں، گھنٹا بجاتے ہیں، اس کی آواز سے لوگ آ جاتے ہیں۔ یہودی لوگ جو ہیں بوق بجاتے ہیں، شنکھ جیسے غیر مسلم لوگ بجاتے ہیں، ایسے ہی کوئی چیز ہے جو وہ بجاتے ہیں عبادت کے وقت میں، یہ سب بجا دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ سب غیروں کا طریقہ، اسلام غیروں کے طریقے کو نہیں اپنائے گا۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ 1-2 دن بعد پھر مجلس بلائی گئی، کوئی طریقہ ہونا چاہیے جس سے لوگوں کو نماز کے لیے آنے میں آسانی ہو۔ رائے آتی رہیں، مشورے ہوتے رہے۔ حضرت عمر نے ایک جامع مشورہ دیا، کیوں نہ الصلاۃ جامعۃ، کہ بھائی نماز ہونے والی ہے، ایک آدمی کو بھیجا جائے، بھائی تم گھوم کر کے محلے میں اعلان کر دو الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں یہ طریقہ تھوڑا اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی پہ عمل کیا جائے۔
لیکن کسی حتمی فیصلے پہ پہنچ جائیں ایسا نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کرام کے بھی دل پہ یہ بات تھی کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کے دل میں یہ بات تھی اور طریقہ ہونا چاہیے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ نام ہے، ایک دن خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں ایک آدمی ان کے پاس آیا، ناقوس لیے ہوئے تھا، چوڑا سا ہوتا ہے، بجایا جاتا ہے، نصارہ لوگ بجاتے۔ عبداللہ نے کہا کہ اے اللہ کے بندے یہ ناقوس مجھے دے دے۔ اس نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہ بولا جب نماز کا ٹائم ہوگا ہم بجا دیا کریں گے، اللہ کے رسول کی چاہت ہے کہ لوگ نماز کے آنے کے لیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے، تو دے دو، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو اس آدمی نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، میں تمہیں ایک اچھا طریقہ بتاؤں؟ بولے بالکل بتاؤ۔ تو اس نے باقاعدہ اذان کے کلمات سکھائے، اقامت کے کلمات بتائے، یہ خواب کی بات ہے، بتا دیا، خواب ختم ہو گیا۔ دوسرے دن صبح ہی بھاگے بھاگے عبداللہ ابن زید اللہ کے رسول کے دربار میں، اللہ کے رسول ایک چیز ہاتھ لگی ہے، اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو آپ فیصلہ فرمائیں۔ ایک اور صحابی بھاگے بھاگے تھوڑی دیر میں آئے، 3-4 لوگوں نے اسی رات وہ خواب دیکھا تھا۔ تو عبداللہ نے بتایا اللہ کے رسول کو کہ میں سو رہا تھا، ایسا ایسا خواب آیا، میں نے ناقوس مانگا تو اس نے کہا کہ تم یہ کلمات جا کر کے بول دیا کرو، لوگ آ جایا کریں گے۔ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے پورا اذان کا جو واقعہ تھا، جو اس کے کلمات تھے، جیسے ابھی اذان دی جاتی ہے، اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے دہرایا۔ اللہ کے رسول نے بہت پسند کیا، بولے ہاں یہ طریقہ سب سے بہتر۔ اس دن سے اس طرح اذان ہر ٹائم کے لیے دی جانے لگی، یہ ہے وہ طریقہ جو اذان کی ابتدا کا سبب بنا۔ تو اس طرح کچھ واقعات ہیں جو سن 1 ہجری میں مکمل ہوئے، باقی اگلے ہفتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔